اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان جو محدثین اکرام نے مختلف سندوں سے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، کیونکہ علم تو بہت زیادہ ہے، علم کی تو بہت سی شاخیں ہیں، قرآن، حدیث، فقہ جو ہے، اور بہت سی اس کی برانچز ہیں، خود علم حدیث کی بہت سی شاخیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم کا کتنا حصہ ہر مسلمان پر سیکھنا اور حاصل کرنا فرض عین ہے، جو اس حدیث پاک میں جس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بطور مسلمان ہمارے عقیدے کی صحت اور سلامتی کے لیے، تاکہ ہم ایک سچے اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، ہمارے عقیدے کی سلامتی کے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے جن عقائد، بنیادی عقائد کا جاننا ضروری ہے، تو ان عقائد کا جاننا بھی، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان۔ اسی طرح ہمارے دین کے لیے، ہمارے عمل کی خاطر جن جن مسائل کا جاننا ہم پر لازم ہے کہ ہم نے عمل چونکہ کرنا ہے، ہم پر یہ عمل ضروری ہے، لازم ہے، تو اس عمل کا جاننا بھی ہم پر لازم ہے۔ مثلا ایک آدمی عاقل بالغ ہے تو اس پر چونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کی شرائط و ارکان، واجبات وغیرہ، تاکہ نماز صحیح ہو سکے، اتنا علم حاصل کرنا نماز کے متعلق فرض عین ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو چونکہ بندہ مومن نے روزے رکھنی ہے، روزے فرض ہیں، تو روزہ تاکہ صحیح ہو سکے، اس فرض سے بندہ سبکدوش اور عہدہ برآ ہو سکے، تو روزے کے متعلق اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہیں، تاکہ زکوٰۃ کے فریضے سے بندہ عہدہ برآ ہو سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے، تاکہ حج جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بزنس مین ہے، کاروباری ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کاروبار کا شرعی اور اسلامی طریقہ اسے پتہ ہونا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام اور مکروہ طریقے سے تجارت اپنی جاری رکھے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے سود کیا ہے، بے صرف کیا ہے، بے سلم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مارکیٹ میں جاتے تھے اور کاروباری حضرات سے باقاعدہ ٹیسٹ لیتے تھے، بتاؤ سود کسے کہتے ہیں، بے صرف کیا ہے، بے سلم کیا ہے۔ ظاہر ایک کاروباری آدمی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تجارت کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، کون سی صورتیں ناجائز ہیں، کون سی صورتیں مکروہ ہیں، کون سی صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زراعت پیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زراعت کے اصول، اسلامی اصول بھی اس کو پتہ ہونے چاہیے، کہ کون سی صورت مکروہ ہے، کون سی صورت درست ہے۔ عشر کے احکام بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس نے زمین کی پیداوار کا عشر بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جو آدمی نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، نکاح کرنا ہے، تو نکاح کے بارے میں اور ازدواجی زندگی کے متعلق جو ہے شرعی احکام کا جاننا بھی اس پر لازم ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ کہ دین، ہمارے اپنے دین کے لیے جن باتوں پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے، جس فیلڈ سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، تو چونکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عقائد کی صحت و سلامتی کے لیے صحیح اور سچے عقیدوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کفریہ کلمات، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، کفریہ کلمات کون کون سی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کو، چاہے مرد ہو یا عورت، اسے توفیق عطا فرمائے کہ وہ فرض علوم حاصل کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض علوم حاصل کیے بغیر ہی انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اس گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔